नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। थंबनेल ही देख ली होगी और चेहरा भी पहचान ही लिया होगा। ये सस्ती शोहरत के तालिब आप जानते हैं किस अंदाज में किस तरह की नई नई बातों को लॉन्च करते हैं। ये दिखलाना चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो बातें कह रहे हैं जो मौलाना लोग ये 1400 साल में कोई ना बता पाए। हम जो बता रहे हैं आपको ये बिल्कुल सही बातें बतला रहे हैं। और बताते कहाँ हैं, इनका अपना एक हैज़ खाना है, वहाँ पर बैठ जाते हैं। कहीं स्टेज पर नहीं देखेंगे, कहीं मुसलमानों के दरमियान जाते हुए नहीं देखेंगे, बस एक लैपटॉप रख लिया और ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़े मजमे को कोई क्या तबलीग कर रहे हो। ये बैठा हुआ कुछ नहीं होता, सिर्फ ये इस अंदाज में बैठता सिर्फ अपने 4x4 के कमरे में। तो इसकी वीडियो देखें पहले आप, ये सुनिए आप। ये जो हिंदुओं के वैद हैं, ये वैद अल्लाह का कलाम है, ये आसमानी किताब है। आज आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि ये हिंदू भी अहले किताब हैं, इनमें भी मोमिन होते हैं। ये हिंदू भी अहले किताब हैं, इनमें भी होते हैं ना। अगर ये अहले किताब नहीं है तो फिर बू अली शाह कलंदर ने हिंदुओं से फैज क्यों लिया? अगर हिंदू काफिर हैं तो मुसलमान वली ने हिंदू से फैज कैसे ले लिया? सोचने की बात है ना। इसका मतलब है कि मौलवियों का प्रोपेगेंडा है ये। हिंदू भी अहले किताब हैं, इनमें भी अल्लाह की तरफ से मोमिन होते हैं। आपको अपने सीनों से नफरत को मिटाना होगा, हिंदुओं के इस स्टेटस को कबूल करना होगा कि इनके ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से कलाम आया जो आदम सफीउल्लाह की देख लिया आपने, ये एक ब्रांच है। ये वो शख्स है कि जिसे मुसलमान नजर नहीं आते। मौलाना लोग एक आम लोगों के मुकाबले में तो एक अच्छे खासे पढ़े लिखे भी होते हैं, इल्म वाले भी होते हैं, ईमान वाले भी होते हैं, लेकिन इसकी आंखों में खून उतर आता मौलानाओं के नाम पर। मगर हिंदू अहले ईमान भी हैं, अहले किताब भी हैं, मोमिन भी हैं और बड़े बड़े बुजुर्ग हिंदुओं से फैज़ लेते नज़र आ रहे हैं। कौन से बुजुर्ग ने ले लिया? बू अली शाह का नाम ले रहा है तो उन्होंने कहाँ ले लिया? मतलब ये है कि किस हिंदू से ले लिया फैज़? समझ रहे? इस तरह की बातें। और मैं आपको बतलाता चलूँ, एक ये ही नहीं, ये इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मान लीजिए हम ये कहाँ कह रहे हैं कि कोई भी अहले किताब नहीं है। अहले किताब से जो मुराद है, तो अहले किताब से मुराद आज के ज़माने में वो लिए जाते हैं जो कुरान ने बयान फरमाया कि यहूद व नसारा, जो ईसाई हैं और जो यहूदी हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले। लेकिन उनमें भी ईमान वाला उनको कहा जाता है कि जो तौरात शरीफ की सही तालीमात पर अमल करता। और इसी तरीके से ईसाई भी अहले किताब वो कहलाते हैं कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सही तालीमात पर अमल करते हैं। लेकिन ये तो सबको मालूम है कि उनमें तब्दीली हुई हैं, किताबों में तहरीफ हो गई। लिहाजा हम ये तो ईमान रखते हैं कि अल्लाह की नाजिल करदा किताबें हैं। और ये हम कोई अपनी तरफ से थोड़ी बयान कर रहे हैं, तू आयत पढ़ के सुना दे जा। हम तो सिर्फ कुरान की आयत पढ़ के सुना रहे हैं। अल्लाह ने जो अपने महबूब से फरमाया कि तुम्हें उन आसमानी किताबों पर कैसे ईमान रखना, हम तो वैसे ही रखती। अब अल्लाह से पूछिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को क्या हुक्म दिया है? तो यह आयत करीमा आप पढ़ें। अल्लाह फरमाता वकुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब। कुरान फरमाता है, कुरान करीम की आयत करीमा अल्लाह अपने महबूब को फरमा रहा है कि महबूब इस अंदाज में इजमाली तौर पर ईमान लाइए कि यूं कहो कि आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, कि जो भी अल्लाह की आसमान से नाजिल करदा किताबें हैं मैं उन पर ईमान लाया। समझ रहे? तो हम ईमान रखते हैं जो आसमान से नाजिल करदा किताबें, ये ईमान रखते हैं कि वो अल्लाह की नाजिल करदा किताबें हैं। मगर अब कुरान के नाजिल होने के बाद में हम ये भी ईमान रखते हैं कि उनमें चेंजिंग हो चुकी, तब्दीली हो चुकी। उनकी उन्हीं बातों को हम मानेंगे जिन बातों की कुरान और हदीस ने तस्दीक की है। अब ये बात, इसकी आंखों में तो आज फिर क्या मैं खून निकलेगा मौलाना लोगों के लिए।
سمجھ رہے؟ پھر مولانا کو بھونکے گا یہ اور جو ہے ہندوؤں کو جنت میں داخل کرے گا، مولانا لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، یہ تو یہی کہے گا۔ مگر میں پھر قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بات اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ وہ آسمان کی سے نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، مگر ہم وہی باتیں مانتے ہیں ان کتابوں کی جن کی تصدیق قرآن نے کی ہے، جن کی تصدیق ہمارے آقا نے کی ہے۔ اللہ قرآن نے بیان فرمایا، یہ بھی قرآن میں اللہ فرماتا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی، سچی کتاب۔ اللہ فرماتا قرآن کے بارے میں اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے کہ محبوب ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی، سچی کتاب ہے۔ کیسی شان کیا ہے اس قرآن کی؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس کے سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، ومہیمنا علیہ، اور ان کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ لہذا وہ احکام جو ان کتابوں میں تبدیل نہیں ہوئے تھے، چینج نہیں ہوئے تھے، وہ قرآن میں بیان فرما دیے گئے۔ لہذا اب قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دوسری کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے اہل کتاب جو یہود و نصارہ کہلاتے تھے، اب ان کو بھی علماء نے بیان فرمایا ان کے عقائد بھی وہ اپنی کتابوں پر نہیں رہے بائبل کے مطابق، ان کے نہیں رہے، ان کے توریت اور انجیل کے مطابق ان کے عقائد جب نہیں رہے تو سب وہ دہریے ہیں سب آج کے زمانے کے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ ہندوؤں کو ہی مومن کہہ رہا، سمجھ رہے؟ چل تو بتا، کوئی آیت پیش کر کے سنا دے کہ کوئی ہندو مسلمان ہے ایمان والا، کوئی حدیث پڑھ کے سنا دے۔ تیرے باپ کے ہر کی کھیتی ہے یہ، تو جیسے چاہے اسے جوت لے گا۔ اگر مولانا لوگ بیان کرتے ہیں تو دلیلیں تو دیتے ہیں، تو چل تجھے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو ہندو ایمان والے ہیں ان کے 4 کے نام بتا دے، مجھے ایک کا نام بتا دے کون ہندو ہے اور وہ اہل کتاب اور کس کتاب پر ایمان رکھتا۔ وید کو کہاں پر، چل یہی بتا دے تو، اگر وید اللہ کا کلام ہے تو اس کو قرآن سے ثابت کر دے، حدیث سے ثابت کر دے۔ تو یہ شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ اس نے جو ہے بڑی شاگردی حاصل کری ہے میری، اور ہو سکتا ہے یہ بھی سوچتا ہو کہ یہ تو میرا بھی استاذ بن گیا، سمجھ رہے کہ اس انداز میں یہ بدتمیزی پر اترا ہوا ہے۔ اب لوگ ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ چھپاتے ہیں، کیا بات ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا چلوں، دار قطنی کی حدیث پاک ہے۔ دیکھیے یہ حدیث پاک، اور ہے کیا واقعہ میں سنا دوں پہلے تھوڑا سا آپ کو۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم، وہی عمر فاروق اعظم جن کے تعلق سے میرے آقا بیان فرماتے ہیں میرا عمر جدھر نکل جاتا ہے شیطان ان گلیوں سے نکل جاتا، بھاگ جاتا، فرار ہو جاتا، اور یہ جو ہے یونس گوہر صاحب شیطان ان کے اوپر ناز کرتا، سمجھ رہے گئے تو ہمارے بھی استاد ہیں۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم توریت کا ایک نسخہ لے کر کے آئے، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، میں لگا رہا ہوں اس کو، آپ دیکھتے چلیں حدیث پاک کو، سائیڈ میں پڑھنا جانتے ہو پڑھتے چلیں، ساتھ ساتھ میں پڑھتا ہوا بھی چل رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے کیا ہے، راوی حضرت جابر ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما عطا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراہ، وہ آقا کی بارگاہ میں توریت شریف کا ایک نسخہ لے کر کے آئے۔ فقال یا رسول اللہ، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم عرض کر رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التوراہ، یہ توریت شریف کا ایک نسخہ ہے۔ وہ بیان کر رہے ہیں اس بات کو، ان کے ہاتھ میں وہ توریت کا نسخہ موجود ہے، اور آقا فسکتا، آقا خاموش رہے۔ فجعل یقرأ، تو حضرت عمر فاروق اعظم پڑھنے لگے توریت شریف کے اس نسخے کو۔ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، آقا کا چہرہ بدلنے لگا، آقا کے چہرے پر تغیرات آ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے دیکھیں، فقال ابو بکر، تو یہ جب آقا کا چہرہ بدلا ہوا دیکھا، غضب کے آثار، وجہ حضرت عمر توریت کا نسخہ لا کر آقا کے سامنے پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے سمجھ لیا کہ آقا ناراض کیوں ہیں، تو اسی وقت میں حضرت عمر کو روکتے ہوئے کہا کہ ثقلت کا ثواکل، کہ تمہارا ناس ہو، ایک جملہ پیار میں ہی بولتے ہیں اس طرح سے اہل عرب، ثقلت کا ثواکل، اور بعد میں کہا کہ ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تم آقا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ آقا کا چہرہ کیسے بدل رہا ہے؟
فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر نے پیارے آقا کے چہرے کی طرف نظر ڈالی، اور جیسے ہی ڈالی تو سمجھ گئے کہ میرے توریت کے اس نسخے کو آقا کی بارگاہ میں لا کر پڑھنے کی وجہ سے میرے آقا کا چہرہ بدل رہا ہے، آقا جو ناراض ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے بھی جب چہرے کو دیکھا فوراً اسی وقت میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے غضب اور اللہ کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد میں پھر کیا جملے کہے انہوں نے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ہم اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہیں، اور ہم اسلام سے دین کے اعتبار سے راضی ہیں، اور ہم پیارے آقا سے نبی ہونے کے اعتبار سے راضی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں پیارے آقا کیا فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد عربی کی جان ہے۔ آقا فرماتے ہیں لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، کہ اگر موسیٰ ابھی ظاہر ہو جائیں اور پھر تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو، حضرت موسیٰ کی اتباع کرنے لگو، حضرت موسیٰ کے اوپر ہی تو اتری ہے توریت، حضرت موسیٰ جن کے اوپر توریت اتر رہی ہے وہ موجود ہو اور تم میری اتباع چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ کس سے فرما رہے ہیں آقا؟ صحابہ سے، اپنے شاگردوں سے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آقا نے فرمایا سنو وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي، اگر میں ظاہری زندگی میں ہوتا اور میری نبوت کا زمانہ حضرت موسیٰ اگر پا لیتے تو آقا فرماتے ہیں اتبعنی، تو موسیٰ بھی میری ہی پیروی کرتے۔ جس کی یہ باتیں کر رہا ہے کہ ہندو بھی اہل کتاب ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتا ہے اس سے؟ تو وید ان کی کتاب جس میں گالی گلوچے تک اس کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، کیا نہیں ہے اس کے اندر، کس طرح کی خرافات اس میں موجود ہیں، اور اسے کہہ رہے اللہ کا کلام ہے، اہل کتاب ہے، اہل یہود۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں سب سے پہلا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور ہم یہ کہاں دعوے کرتے ہیں اس طرح کے؟ کس نے کہہ دیا؟ ہم یہ کہتے ہیں جہاں بھی کہا جاتا 4 بڑی کتابیں ہیں آسمانی، اور باقی چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کر کہا جاتا، تو نہ کہیں پڑھا ہو تو تجھے پتہ بھی ہو، تو 100 کتابیں ہیں تقریباً اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترے، حضرت ادریس علیہ السلام پر اترے، کتنے انبیاء کرام پر چھوٹی کتابیں اتری، وہ سب پر نہیں اتری۔ کچھ انبیاء کرام وہ تھے کہ جن کے پاس کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ پہلے نبیوں کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں انہی تعلیمات کو انہوں نے آگے بڑھایا، سمجھ رہے؟ انبیاء اور رسولان اعظام، لیکن سب پر کتابیں نہیں اتری ہیں۔ کتابیں ہاں چھوٹی کتابیں ہیں، وہ تقریباً 100 کتابیں ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ تو چھوٹی کتابوں کا نام ہم اس لیے ذکر نہیں کر رہے، چھوٹی کتابیں ہی مانتے ہیں۔ ہمارا قرآن نے جیسے فرمایا جن باتوں کے تعلق سے تفصیلی بیان قرآن میں ہے ہم ان کو تفصیلاً مانتے ہیں، جن کا ذکر اجمالاً ہے، سنکشپت میں، اختصار کے ساتھ میں، ہم اس پر یہی ایمان رکھتے ہیں جو قرآن نے کہا، اپنے محبوب سے کہا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اے محبوب تم یہ کہو گزشتہ کتابوں کے تعلق سے میں ایمان لایا اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر۔ اور ساتھ ساتھ میں دوسری جو آیت میں نے کوٹ کی تھی تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری نازل کردہ کتاب برکت والی کتاب ہے۔ اب اللہ فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اسی کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم اسی کی اتباع کرو۔ حدیث رسول میں نے پڑھ کر کے سنا دی کہ حضرت عمر جب آقا کے سامنے توریت کا نسخہ پڑھ رہے ہیں تو آقا کے چہرہ بدل جا رہا ہے۔ آج اگر ہم اس بات کو کہیں تو کیا مولوی یہ کہہ رہے ہیں، مولوی یہ کہہ رہے ہیں؟ ارے مولوی اپنے گھر کی باتیں کر رہے ہیں تیری طرح،
समझ रहे हैं। तो इसलिए इन बातों को समझने की ज़रूरत है। इस तरह के फितनों से अपने बच्चों को बचाइए। नौजवानों के लिए भी मेरा पैगाम है, ये बहुत अहम क्लिप है ये। अगर आप समझते हैं कि आप अपने ईमानों की हिफाजत करना चाहते हैं तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। अगर कोई डाउट है इसके ताल्लुक से तो आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह और बनाएंगे इसके ताल्लुक से वीडियो, छोड़ेंगे नहीं इसको इंशाअल्लाह कहीं का। और इसका वही हश्र होना जो हिंदुस्तान में वसीम रिजवी का हो चुका, समझ रहे हैं, जो कुरान को इस तरह से धुतकारता है, जो मौलाना लोगों को ईमान वाला तक ना जानता, खून खोलता आंखों में उसकी, समझ रहे हैं, और जो हिंदू हैं वो ईमान वाले हैं, समझ रहे हो ना, जन्नत में भेजेगा ये, मौलाना लोगों को पता ना कहाँ जहन्नम में डालेगा ये, समझ रहे। तो इस तरह की जो बातें करते हैं तो हम हश्र देख चुके हैं, ये ज़माना अल्लाह ने हमें दिखा दिया है, समझ रहे हैं। वसीम रिजवी का देख लो, धोबी का कुत्ता, ना घाट का, ना घर का, ना घाट का, ऐसे इसका भी हश्र होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए, हक़ सुनने, हक़ वाज़े हो जाने के बाद उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।